اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 64، آیت نمبر 17۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے، تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا قدردان، بڑا بردبار ہے۔ ہم نے ہم ویسے ابھی تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا ٹاپک چل رہا ہے، لیکن اس میں یہ دو آیات میں نے کہی تھی جو پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے آیت کی ہے، آلموسٹ سملر آیت ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یا اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دینا، قرض حسنہ دینا۔ تو وہ یہ قرض حسنہ اللہ پاک اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ قرض حسنہ ہے، جو کہ مطلب قرض حسنہ وہی ہے جس کا وہ اس کو واپس کریں گے، لیکن لوگوں پہ خرچ کرنا وہ ان کے قرض حسنہ دینا بھی ہو سکتا ہے، یا ان کو ویسے ہی پیسے دے دینا، ان کا کوئی مدد کر دینا، ان کا کوئی چھوٹا موٹا کام کاروبار سیٹ اپ کر دینا، یا کسی کا کوئی گھر کا معاملہ ہے یا کسی کی بچی کی شادی ہے، مطلب 100 ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کر سکتا ہے دوسروں کی مدد، تو وہ اس کو اللہ پاک قرض حسنہ کہہ رہے ہیں۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، یعنی کہ اس کی راہ میں خرچ کرو گے، دیکھیں وہ بریکٹ میں ایون، حالانکہ یہ عربی میں نہیں ہے، یہ اپنا مطلب ہے جنہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کا مطلب میں بھی بار بار ایکسپلین کر رہا ہوں، یہی ہے خرچ کرنا، تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا۔ اگین وہی بات، آلموسٹ وہی بات آئی ہے اس میں بھی، اسی آیت میں بھی، کہ وہ بڑھاتا جائے گا، اور بڑھانا وہ تو پھر قادر، خالق اور مالک ہے، وہ کتنا بڑھائے گا وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو اس کے بدلے دیکھیں، وہ گناہ بھی معاف، کوئی وہ ہماری گناہوں سے کوئی غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں، کوئی کوتاہیاں ہوئی ہوئی ہیں، نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، یا کوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں جو اللہ کے حقوق نہیں پورے کیے، ان کی وہ معاف کر دے گا، درگزر کرے گا۔ ہاں، جو حقوق العباد ہے وہ ان کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہمیں سب کو ہی پتہ ہے کہ ان میں اس بندے کے بھی حقوق واپس کرنے اور اس کا معاف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو وہ بھی اللہ اس کے دل میں رحم ڈال سکتے ہیں، وہ بھی اس کے دل میں بھی رحم ڈال دے اور وہ بھی معاف کر دے، تو اللہ تو پھر قادر اور خالق ہے، سب کچھ ہی کر سکتے ہیں، ظاہری بات ہے۔ اللہ بڑا قدردان، بڑا بردبار ہے۔ یہاں اللہ پاک اصل میں یہی فرما رہے ہیں، پہلے بھی پچھلے پارٹ میں بھی یہی ہے، اور یہاں خاص کر کے یہ کہ جو تم کرو گے اس کی قدر کی جائے، اس کو اللہ پاک بڑھاتا جائے، اللہ پاک بڑھاتے جائیں گے اس کو، اور اللہ قدردان ہے، وہ اس کی قدر کرنے والے ہیں، جو بھی ہم کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس کی قدر کی جائے گی۔ تو یہ آیات ہیں، ان کی اگلی پچھلی آیات بھی میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس پہ ضرور غور و فکر کیا کریں، مین مقصد یہی ہے، میں بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ مطلب اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں کیا فرمایا، ہمیں وہ سمجھنا چاہیے، اور وہ سمجھیں گے ہم تبھی جب اپنی زبان میں اس کو پڑھیں گے، اپنی زبان میں بھی ساتھ میں پڑھیں گے، عربی کا پڑھنا تو یقیناً ضروری ہے، لیکن ساتھ میں اپنی زبان میں بھی پڑھیں گے تو سمجھیں گے، غور و فکر کا موقع ملے گا، اللہ پاک نے ہمیں کیا کہا ہے، یہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ اس سے ہدایت، کچھ نہ کچھ کیا، بہت ہدایت ملتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ شروع بھی کریں تو شروع میں چلیں، جتنی بھی ہو آہستہ آہستہ اس کو بار بار پڑھنے سے انشاءاللہ وہ اس کی کافی حد تک سمجھ جائے گی اور بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس سے پچھلی آیت بھی اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں ایگزیکٹلی اللہ پاک نے خیرات کی ہی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اور تو وہی اسی آیت میں وہی بات کو کنٹینیو کیا ہے، تو کنٹیکس بھی پڑھیں اردو میں، ساتھ میں عربی بھی، تو بہتر سمجھ آئے گی۔ جزاک اللہ خیر۔